بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسے کا معاملہ جہاں بھی آئے گا اسلام کہتا ہے لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی جو سب سے طویل ترین آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیسوں کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا ہے، حافظے پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ وہ لکھت پڑھت ہے جو دو بندوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، حالانکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ جو چندہ کرتے ہیں، جو وقف ہے، جو آپ کا ذاتی نہیں ہے، جس میں بہت احتیاط کا حکم ہے، چاہے وہ مدرسے کا چندہ ہو، چاہے وہ مسجد کا چندہ ہو، مدرسے کا چندہ غریب مسکین طلبہ کے لیے، تو یہ جو وقف کے اموال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اسلام احتیاط کا حکم دیتا ہے۔ اس کو لکھنا پڑھنا، اس کا آڈٹ ہونا، اس کا حساب و کتاب ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے، انتہائی ضروری۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی مدرسے کے محتمم سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ اتنی بڑی گاڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی اور اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو، اس کو نکال دینا چاہیے۔ اس گاڑی کا حساب تو کہاں سے آئی آپ کے پاس، یہ گھر آپ کے پاس کہاں سے آیا۔ اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، وہ اپنا کاروبار شو نہیں کرتا، وہ اپنی ارننگ شو نہیں کرتا، تو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے۔ آج کل یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ آپ اہل محلہ ہیں، آپ کے محلے میں مدرسہ ہے، کوئی بھی دکان کھول کے نوٹ چھاپنا شروع کر دے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ مسجد کا امام اگر چندہ کرتا ہے رسید کٹے گی، وہ پورا جواب دے کہ یہ پیسے کہاں گئے۔ بعض مسجدوں میں مانتا ہوں اکثر امام ایسے نہیں ہوتے، الحمدللہ نیک ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے دکانیں بن چکے ہیں، لوگ داڑھی پگڑیاں دیکھ کر اعتماد کر رہے ہیں، پیسے دے، 4 یتیم بچے لا کے رکھ لو، ان کے نام پہ بکرے لیتے رہو، کھاتے رہو۔ کس کو کیا پتا کہ 10 بکرے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے، اتنے لاکھ روپے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے۔ وہ آپ سمجھ رہے ہوتے میں پہلا آدمی ہوں جو ان بچوں کو کھلا رہا ہوں، آپ کو کیا پتا ان سے پہلے 4 دیگیں غائب ہو چکی ہیں۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جیسے جا رہے ہو چلتے رہو، حرام کھلاؤ لوگوں کو اور مستنڈے بناؤ، حرام کھلا کے ٹھوسو ان کے اندر۔ غصہ آتا ہے کیونکہ جب دیکھتے ہیں یہ کرپشن۔ ہمارے مدارس میں الحمدللہ خیر غالب ہے، میں آپ کو مدرسوں سے بدگمان نہیں کر رہا، لیکن دنیا میں 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا، درست کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں نا وہ فلاں تبلیغی جماعت والا فراڈی نکلا، تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی تبلیغ والے برے نہیں ہوتے، 2-4 تبلیغ میں فراڈی بھی چلے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ مدرسے میں کسی بچے نے چوری کی، ایک صاحب نے کہا بھائی یہ تو مدرسے کے بچے چور ہوتے ہیں، ہماری حضرت نے فرمایا مدرسے کے بچے چور نہیں ہوتے، بعض دفعہ چور بھی مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو مدارس کے محتمم چور نہیں ہوتے، دینی مدارس اور مسجد چلانے والے چور نہیں ہوتے، لیکن چور بھی مدرسہ کھول سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ چور لوگ بھی مسجدیں بنا سکتے ہیں۔ مسجد اور مدرسہ خدا کی قسم ارننگ کا ایسا ذریعہ ہے، کروڑوں روپے انسان کما سکتا ہے 4 یتیم بچوں کو دکھا کے، یہ اتنا بہترین ذریعہ ہے۔ تو کیا فراڈی ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی، مجھے آ رہا ہے غصہ اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ جاؤ کھلاؤ، حرام خور جو چور ہوتے ہیں نا ان کو بکرے کھلاؤ جا کے دو۔ کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی رسید کٹ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں 10 رسید بک بنا کے بیٹھا ہوا ہے، رسیدیں بھی 10 رسید بک ہوتی ہیں، آپ کو کیا پتا ہی ہو گیا رہا ہے۔ حرام کھلا رہے ہو لوگوں کو، بس جا رہے ہیں، دے رہے ہیں، پیسہ پھینک رہے ہیں، ایسا کر یہ لے، توندے نکل رہی ہیں، گردنیں موٹی ہو رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔
تو بھائی مدرسوں کے محتمم چور نہیں ہوتے, مسجد کے امام چور نہیں ہوتے, لیکن چور مسجد بنا سکتا ہے, چور مدرسے کا محتمم بن سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کسی محتمم کو غصہ آئے نا میرے اس بیان پہ, اس کا مطلب وہ چور ہے. کسی محتمم کو غصہ آ رہا ہے نا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کیا ہے, چور ہے. جو نیک ہوگا وہ کہے گا زبردست, بالکل مفتی صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے.